باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کتاب ہماری اردو ہے، جماعت 10ویں، تاریخ 3/6/2020۔ عنوان پریم چند کی حیات اور ادبی کارنامے، چیپٹر نمبر 4۔ پہلے چند پریم چند کی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ اس پر غور خوض رکھو گے۔ پریم چند کا اصلی نام دیپت رائے تھا، پہلے کلمی نام نواب رائے تھا۔ 1800 عیسوی میں بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے کون پریم چند۔ بچپن بہت تنگ دستی میں گزارا۔ 10ویں جماعت کا امتحان بہت مشکل سے پاس کیا۔ والد کا نام منشی عجائب لال تھا، وہ ڈاک خانے کے ملازم تھے۔ 5 سال کی عمر میں اردو اور فارسی پڑھنا شروع کی۔ پریم چند کی حالات زندگی کے واقعات ہیں۔ اردو افسانے کے موجودہ منشی پریم چند کا اصلی نام دمپت رائے ہے، مگر کلمی نام نواب رائے اور پھر چند رکھا۔ آج دنیا کے ادیب انہیں اسی نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا۔ دمپت رائے 1880 عیسوی میں بنارس کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بچپن بہت تنگ دستی میں گزرا۔ ان کی شخصیت پر ان حادثوں کا گہرا اثر پڑا۔ 10ویں جماعت کا امتحان مشکل سے پاس کیا۔ 15 سال کی عمر میں شادی کر لی تو ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ تعلیم کو خیرباد کر کے ایک پرائمری اسکول میں مدرس ہو گئے۔ پھر مدرسی کی ٹریننگ لینے کے بعد ٹریننگ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپکٹر مدرس سے مقرر ہوئے۔ آپ کو بچپن سے ہی ادب تحریر کا بہت شوق تھا۔ آپ ممبئی کی ایک فلم کمپنی میں کہانیاں بھی لکھتے تھے۔ اردو فیکس کے مایہ ناز ادیب کی وفات 1936 عیسوی میں ہوئی۔ پریم چند نے پہلی مرتبہ فن اور کو حقیقت کی طرف موڑا۔ انہوں نے اپنی تحقیقات میں روزمرہ کی زندگی کے مسائل ان مسائل سے دوچار مخلوق کا حقیقت امیز ذکر کیا ہے۔ پریم چند اردو ادب پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ادب میں دیہاتی زندگی کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو نئے موضوعات سے روشناس کرایا ہے اور حقیقت پسندی کو ادب کا گوہر بتایا ہے۔ انہوں نے ادب کو محنت کش عوام کا ترجمان بنانے کی کوشش کی ہے اور ادب کو تخلیق کی بلندیوں میں پرواز کرانے کے بجائے ٹھوس زمین پر قدم جمانا سکھا دیا۔ مختصر یہ کہ پریم چند اردو ادب کے بہت بڑے فنکار ہیں اور اردو نثر پریم چند کے احسان سے ہمیشہ گرانبار رہے گی، اور جب تک اردو ادب ہے تب تک پریم چند کا نام زندہ رہے گا۔ تو بچوں، یہ تھی پریم چند کی حالات زندگی اور حیات اور ادبی کارنامے جو پریم چند نے کیے ہیں۔ تو کل آپ کو ایگزام میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ گھر میں اچھی طرح اس کو دیکھو گے اور اس کو یاد بھی کرو گے۔ تو بچوں، میں تھوڑا اس کے جو ٹف الفاظ ہیں وہ میں آسان اردو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ اچھی طرح سمجھو گے۔ اردو افسانے موجودہ منشی پریم چند کا اصلی نام دمپت رائے ہے۔ جو منشی پریم چند تھے اس کا اصلی نام تھا دمپت رائے، مگر پہلے اس کا کلمی نام نواب رائے تھا اور پھر چند اس کو رکھا گیا۔ آج دنیا کے ادیب انہیں اسی نام سے جانتی ہے۔
آج دنیا کے تمام لوگ اسے منشی پریم چند سے جانتے ہیں۔ ان کے والد کا نام عجائب لال تھا۔ دمپت رائے 1880 میں بنراس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ 18 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال، 18 نہیں 8 ہے۔ ان کو بچپن میں تنگ دستی میں گزرا۔ ان کا بچپن تنگ دستی میں گزرا۔ جو دمپت رائے تھے، جو منشی پریم چند تھے، جو نواب رائے تھے، اس کے 3 نام ہیں۔ پہلے اس کا نواب رائے تھا، پھر منشی پریم چند دیا گیا، منشی پریم چند، اور پھر دیا دمپت رائے۔ تو دمپت رائے کی جو زندگی تھی، اس کو 8 سال کی عمر میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کا بچپن جو تھا یہ تنگ دستی میں گزرا، کیونکہ جس کا ماں باپ نہیں ہوتا اس کو کتنی مشکلاتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ معافی دے، اللہ ہر ایک ماں باپ کو صحیح سلامت رکھے۔ اور ان کی جو شخصیت تھی اس پر بہت اثر پڑا، گہرا اثر ہو گیا، بہت اثر پڑا۔ 10ویں جماعت کا امتحان اس نے بہت مشکل سے پاس کیا، کیونکہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اس بیچارے کو بہت پریشانی ہو گئی۔ تو 10ویں کا امتحان بہت ہی مشکل سے اس نے پاس کیا۔ تو بعد میں 15 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی۔ اب جس ٹائم شادی کی تو آلریڈی آٹومیٹکلی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، تو اس کو تعلیم سے خیر بات کرنا پڑا۔ جس ٹائم اس نے تعلیم سے خیر بات کیا تو پرائمری اسکول کے مدرسوں کے پڑھانے والے پرائمری اسکول میں یہ پڑھانے لگے، اور جس ٹائم پڑھانے لگے تو مدرسی کی ٹریننگ بھی اس نے لی۔ جس ٹائم ٹریننگ اس نے لی تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن گئے، اور ترقی کرتے کرتے پھر اسکول کے ڈپٹی انسپیکٹر مدرسہ مقرر کیے گئے۔ آپ جو تھے، آپ کو بچپن ہی سے ادیب تحریر کا بہت شوق تھا، اور فلم کاری کا بھی بہت شوق تھا۔ آپ ممبئی کی ایک فلم کمپنی میں کہانیاں بھی لکھتے تھے۔ آپ کی وفات 1936 عیسوی میں ہوئی۔ پریم چند جو تھے، پریم چند نے پہلی مرتبہ فن کو حقیقت کی طرف موڑا۔ انہوں نے اپنی تحقیقات میں روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو ان مسائل سے دو چار مخلوق کا حقیقت ہمیں ذکر کیا ہے۔ پریم چند کا اردو ادب پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ادب میں دیہاتی زندگی کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو نئے موضوعات سے روشناس کرایا ہے، اور حقیقت پسندی کو ادب کا گوہر بتایا ہے۔ انہوں نے ادب کو محنت کش عوام کا ترجمان بنانے کی کوشش کی ہے، اور ادب کو تخلیق کی بلندیوں میں پرواز کرانے کے بجائے ٹھوس زمین پر قدم جمانا سکھا دیا۔ مختصراً یہ کہ پریم چند اردو ادب کے بہت بڑے فنکار ہیں، اور اردو نثر پریم چند کے احسان سے ہمیشہ گران بار رہے گی، اور جب تک اردو ادب ہے تب تک پریم چند کا نام زندہ رہے گا۔ تو بچوں، یہ تھی پریم چند کی حیات اور ادبی کارنامے جو اس نے کی۔ تو کل انشاءاللہ میں آپ کو اس کی عبرت کے بارے میں بتاؤں گا، کیا کیا اس نے اس میں کارنامے کیے ہیں۔ تو باقی والسلام، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میرا اچھا لگا ہوگا، یہ منشی پریم چند کی حیات اور ادبی کارنامے۔ تو گھر میں اچھی طرح بیٹھ کر یاد کرو گے۔ باقی والسلام، السلام علیکم۔